بہت زبردست. اچھا عمران خان صاحب کے کیسز پہ بڑی اہم, آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو جیل میں کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں لوگ؟ کیا یہ الیکشن ختم ہوں گے, سیٹ اپ بن جائے گا, اس کے بعد یہ تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ہٹ جائے گا؟ بڑی زبردست ویسے آپ نے بات کی, یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ لگائیں اسٹیکر کسی اور کا, جو جس مرضی پارٹی کا اسٹیکر ملے, اندر جا کے بیلٹ پیپر پہ اپنی مرضی سے جہاں ٹھپا آپ نے لگانا ہے وہ سب کو پتا ہے کہاں لگانا ہے. پتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ محتاط سروے جو ہے جتنے بھی آپ کہہ لیں کم سے کم جو ہے وہ 70 to 80% تو یہ خود مان رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت 2/3 میجورٹی یعنی 172 سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ لے جا سکتی ہے اس ظلم اور جبر کے حساب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت طارق متین صاحب موجود ہیں, پاکستان کے جانے پہچانے صحافی ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اکثر آپ ان کے تجزیے, ان کے ویلاگز, ان کے پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کی بڑی دسترس ہے جو کچھ ہو رہا ہے ان کے سامنے, اس پہ ان کا تجزیہ بڑا ضروری تھا. میں کافی عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا, آج یہ مل گئے. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق بھائی. سب سے پہلے تو آپ سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. جو لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ایک غدر مچی ہوئی ہے, ایک طرف تحریک انصاف کو کسی قسم کی ریلی نہیں نکالنے دے رہے, جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے, کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی جا رہی, اور ایک پریشانی ہے دوسری طرف نگران ملاقاتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, استحکام پارٹی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ. تو یہ معاملہ کیا ہو کیا رہا ہے آپ کے خیال میں, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ اس وقت تو ایون پلئنگ فیلڈ ہو رہی ہے, اور صرف ایون پلئنگ فیلڈ ہی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی پلئنگ فیلڈ نہیں ہے. اور یہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب, ان کی جماعت, ان کی خواہشات کی تکمیل پر کام ہو رہا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے, کوئی گونگا بھی بتا دے گا, کوئی بہرا بھی سن سکتا ہے کہ سب کچھ میاں نواز شریف صاحب ان کے لیے اس وقت تیار ہے, طے شدہ ہے, پکی پکائی کھیر ہے. لیکن اس کھیر کو کوئی بھی شخص کھانے کو تیار نہیں ہے, جس کو زبردستی کھلائی جا رہی ہے وہ تھوک رہا ہے اس کھیر کو, اور یہ گردنوں پہ سوار, سروں پہ مسلط کیے جا رہے ہیں, اور لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے وہ آج کے ڈان اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ لاڈلا کا ٹیگ ریموو کروانا چاہتے ہیں کسی طرح سے. کنگز پارٹی تو جی وہ اب تو وہ کنگز پارٹی کیا, مطلب میاں صاحب کی تو پارٹی کی پارٹی ہے جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب میاں صاحب اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے نا کسی بھی طرح سے. 18 ستمبر کو میاں صاحب نے ایک برائے نام سی کوشش شاید کی تھی آخری, اور اس کوشش کے بعد ان کو جو ہے وہ ایک بہت پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو بلکہ ہم بڑے ہو رہے تھے, اس وقت گانا آیا تھا آئندہ نہ دیکھوں. تو وہ جو گانا تھا آئندہ نہ دیکھوں, ایک عجیب مذاق تھا, اس میں ایک آواز آتی تھی, سنگر خود گاتا تھا ٹیڑی پاپا, اور آخر میں کہتا تھا آئندہ نہ دیکھوں, یعنی کوئی کسی کو چھیڑ رہا ہے تو واپس کو دھمکی دی جاتی ہے. تو میاں صاحب کو وہ دھمکی دی گئی تھی آئندہ نہ دیکھوں یہ بات کرتے ہوئے, اور اس کے بعد میاں صاحب سمجھ گئے. پھر انہوں نے ہاتھ پہ کبوتر بٹھا لیا, اور میاں صاحب نے کہا جیسے یہ بیٹھائے گا ایسے بیٹھوں گا, اور جب تک آپ نہیں اڑائیں گے میں اڑوں گا بھی نہیں. تو وہ میاں صاحب نے کر کے دکھایا تھا ہمیں. تو اب میاں صاحب کے لیے پلئنگ فیلڈ ہے, اور باقی سب کا فیلڈ جل چکا ہے. وہ ضمیر جعفری مرحوم جو ہیں, ان سے انہوں نے ایک بار ایک شعر میں تحریف کی تھی, اس کھیت کو مت چھیڑو یہ کھیت ہمارا ہے, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اقبال نے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو میاں صاحب کا وہ والا حال ہے کہ اس کھیت کو مت چھیڑو یہ کھیت ہمارا ہے, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. تو ان کے لیے ہر خوشہ گندم جلایا جا رہا ہے. ان کی پرانی عادت بھی ہے, پہلے ماضی میں جب آپ کو یاد ہوگا کالعدم تنظیموں کے حملے ہوتے تو یہ کہتے تھے پنجاب میں نہ کرو, جو کچھ کر رہا ہے خیبر پختونخوا میں کرو. اچھا ابھی طارق بھائی, ابھی سب سے جو امپورٹنٹ بات جو لوگ سوچتے ہیں پاکستان کے لوگ, 3 مرتبہ یہ حکومت میں آئے, تینوں دفعہ ان کے دور میں معیشت کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے, ایون کہ ہمارے دفاع کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان تنزلی کی طرف گیا. ان کے چھوڑنے کے بعد جو حالات نظر آئے, لوگ پریشان تھے, سر پہ ہاتھ رکھ کے اگلی حکومتیں روتی نہیں. لیکن آج بھی پھر چوتھی مرتبہ انہیں لانے کی, ایسا یہ کیا جادو کریں گے کہ جو لانے والے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف پاکستان کے لیے ایسا کیا کرے گا جو ایک اور حکومت میں عمران خان نہیں کر سکتے. مثلا دیکھیے میں تو ایک اور سوال اٹھاتا ہوں کہ اس بات سے تو کوئی بھی اب انکار نہیں کر رہا کہ اٹ از اے ڈیل, بٹ ایوری ڈیل ہیز 2 sides, 2 parties. On one side, as one party, we have میاں نواز شریف صاحب. تو پھر دوسری سائڈ پر
جو ڈیل میں ہیں انہیں کیا مل رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ایک لنگڑا لولا گونگا بہرا اقتدار ملے گا جس اقتدار میں میاں صاحب کے پاس اختیار نہیں ہوگا. لیکن ڈیل میں جو دوسری سائڈ ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ وہ سوچ ہے جس کو بیان کرنے کی نہ میری ہمت ہے نہ میری اوقات ہے نہ میرے پاس الفاظ ہے. اور یہ وہ حال ہے. تو جو دوسری پارٹی ہے اس دوسری پارٹی کے پاس ڈیل میں کیا ہے یہ وہ سوال ہے. تو اس سوال سے پھر نا ہمیں بڑی پکچر زیادہ عرصے کی چیزیں وہ نظر آ سکتی ہیں. اس سوال کا جواب ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں کو اندازہ ہے معلوم ہے اور جتنا معلوم ہے اتنا کافی ہے. اب یہ اسی لیے شاید مسلط کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو تسلط ہے ان کا یہ تسلط میرے اور آپ کے لیے کیا کرے گا؟ بات یہ کہ اگر یہ کچھ کرنے جوگے ہوتے یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو یہ اب تک کر چکے ہوتے. تو جو انہوں نے کیا ہے وہ ارلی 90s میں جب ان کے بچے مائنر ایج میں تھے تو ان کے بچوں نے اربوں کی جائیدادیں خرید لی تھی. پھر جب یہ لیٹ 90s میں تھے تو آج ہمارے یہاں بڑا شور مچتا ہے کہ جی ایسا حملہ کیا ہے 9 مئی کے روز کہ ایسا حملہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور میں کہتا ہوں 9 مئی قابل مذمت نہیں ہے, 9 مئی قابل نفرت ہے. تسلیم وہ لوگ جو اچھا 9 مئی میں مجھے جنا ہاؤس پر پرابلم مجھے بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا لیکن کم ہے. 9 مئی میں عسکری ٹاور پر مجھے پرابلم کم ہے. مجھے وہ جہاں آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی نا اور ان آیات قرآنی کے ساتھ جیسے کرنل شیر خان کا مجسمہ تھا, شہداء کی یادگاریں ہیں, جہاں وہ چیزیں تھیں اور اشتعال میں مبتلا لوگوں نے ان پر بھی یا وہ جو انسگنیا گرا دیا اس پر بھی لاٹھی مار دی, اس پر مجھے شدید پرابلم ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ اس اشتعال میں غلطی تھی اور وہ قابل مذمت نہیں ہے, قابل نفرت ہے. مگر وہ جو مشرف والا طیارہ جس میں سینکڑوں لوگ تھے وہ طیارہ نہ اترتا تو کیا ہوتا؟ وہ طیارہ نہ اترتا تو وہ لوگ جان سے جاتے. وہ بڑا تھا نواز شریف کا یا یہ بڑا ہے؟ پھر آ جائیے ممبئی حملوں کے حوالے سے جو نواز شریف کا بیان تھا وہ بیان کیا پاکستان پر مجھ پر آپ پر حملہ تھا؟ وہ حملہ جن اداروں کی 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان پر نواز شریف کی طرف سے کہیں بڑا حملہ تھا. لیکن وہ بھی قابل معافی ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت نواز شریف کے معاملے میں. مطلب عدالت نواز شریف کے پاس حاضر ہے, نواز شریف عدالتوں کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا. وہ تو شکر ہے کہ نیب والے جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے, صرف یہ کہہ رہے کہ اب ہمیں نہیں چاہیے. ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کہے کہ میاں صاحب سانو معاف بھی کر دیو, سانو چھڑ دیو, ساری جان چھڑ دیو اور ساری نوکری سے پیچھے نہ پہ جانا. یہ بھی ممکن ہے اس ملک میں. تو حیرانی ہے جب ہم وہ بھی بھول گئے ہیں کہ الذوالفقار نے جو کیا تھا. تو پھر اس ملک میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اس ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوگا, تو وہ جو جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں آپ اکھاڑیں گے, اکھاڑ کے اس کی جڑوں میں سڈی مار اسپرے کریں گے, نہیں ممکن نا. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 50 برس کے بعد سیاسی عمر 50 برس کے بعد بھی اگر بدنامی کا یہ طوق اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار ہے تو وہ تیار ہوں گے, لوگ تیار نہیں ہیں اس وقت. تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے. بالکل. اچھا طارق بھائی, یہاں پہ بڑا ایک اہم سوال, لوگوں کو ایک طرف دیکھیں ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ ایک بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم آ رہا ہے, بس اب کنفرم ہو چکا ہے, تو آپ لوگ الیکشن کو دفع کریں یا ووٹ کیا ڈالیں گے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنی تکلیف کرنے کی, کیوں مارے کھا رہے ہیں, سائڈ پہ ہو جائے جب سب کچھ طے ہو چکا ہے. تو ایک طرف تو ہم لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم بنانے کے لیے پورا میدان تیار ہے, دوسری طرف ہم لوگوں کو یہ مایوسی سے بھی نکالتے ہیں کہ نہیں, آپ کی جدوجہد, سیاسی جدوجہد ووٹ کے ذریعے آپ خود بدل سکتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو آپ کے خیال میں ہم بار بار مکس کر کے عوام کو کنفیوز نہیں کرتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے یہ جو نواز شریف آ رہا ہے یہ حالات, زمینی معروضی حالات کے تحت تیار کر کے دیا جانے والا میدان ہے لاڈلے کو کہ کھیلو, کل ہی دوڑو اور کل ہی دوڑ کے فرسٹ آ کے دکھاؤ. یہ وہ میدان ہے. اس میدان کی خبر جو ہے وہ ہمیں دینی ہے اور بتانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ کام ضرور کرنا ہے. جو کنفیوژن آپ کہتے ہیں دور کیسے ہو, ساتھ ساتھ یہ کام ضرور کرنا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ جب مجیب کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی
اور مجیب کو ووٹ نہ ملے یا مجیب فارغ ہے یہ کوشش ہو رہی تھی، تو نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس طرح کا اخبارات کا سلسلہ تھا، نہ یہ دور تھا جدید، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی نہیں روکا جا سکا۔ جب بینظیر بھٹو کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی تو نہ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ایسے لوگ تھے، نہ دنیا بھر میں انفارمیشن کا یہ دور تھا، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو اب جو کوشش ہو رہی ہے، اس کوشش کے حوالے سے 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے وہ جو راول پنڈی میں بلکہ سامادی پریڈ گراؤنڈ میں خطاب کیا تھا نا، جو وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا تھا ان لوگوں کے مطابق، عمران خان نے کہا تھا یو اونلی کراس دا ریور ونس، یو اونلی کراس دا ریور ونس، کیونکہ وہ پانی وہاں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو عمران خان نے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دور بدل چکا ہے، ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ 72 برس کا شخص جو ہے نا، وہ ان لوگوں سے فکری سطح پر اور ان کے نوجوانوں سے فکری سطح پر بہت آگے ہے، اس لیے یہ اس سے مار کھا رہے ہیں۔ بالکل درست۔ اچھا ابھی طارق بھائی ایک اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، ایک طرف تو ماحول تو بنا دیا انہوں نے الیکشن کا، لیکن امپائر بھی ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن الیکشن کا کیا بنا دیا؟ مطلب 8 فروری کا انہوں نے اعلان تو کر دیا ایک ماحول۔ آپ ماحول کہہ رہے تھے، آپ ماحول کہہ رہے تھے؟ نہیں غلطی سے ماحول کا لازم نہیں، مجھے لگا ماحول کہہ رہے تھے۔ الیکشن کا ماحول تو بنا دیا، نہیں ماحول تو بس انہوں نے بنا ہی دیا باقی۔ اچھا لیکن انہوں نے دیکھے اب بڑے طریقے سے، جس طرح تمام ادارے بھی ان کے ساتھ ہیں، نیب، ایف آئی اے، الیکشن کمیشن، پولیس، عدالتیں، سب کچھ ایک سائیڈ پہ ہے جس طرح سارا سسٹم ابھی چل رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر یہ الیکشن نواز شریف صاحب کو جتوا بھی دیتے ہیں، فرض کریں زبردستی سے بٹھا دیتے ہیں، جیسے پہلے شہباز شریف آئے یا بھی انوار الحق کاکڑ صاحب بیٹھے ہوئے، تو اس الیکشن کو کوئی تسلیم کون کرے گا؟ اور پھر آگے جو سیاسی استحکام ہے اور معیشت چلانی ہے، ملک چلانا، وہ کیسے چلے گا؟ اس الیکشن کے نتیجے میں میاں صاحب تو آ جائیں گے، اس الیکشن کے نتیجے میں استحکام نہیں آئے گا، اس الیکشن کے نتیجے میں نون لیگ تو آ جائے گی، اس الیکشن کے نتیجے میں یقینی صورتحال نہیں آئے گی، اس الیکشن کے نتیجے میں لاڈلے تو آ جائیں گے یا لانے والوں کی خواہشیں تو پوری ہو جائیں گی، لیکن اہداف پورے نہیں ہوں گے۔ اہداف کیا ہیں؟ کسی بھی حکومت کا مقصد، حکومت ایک عمرانی معاہدہ ہے، معاہدہ ہے ووٹر کے درمیان اور آنے والی حکومت کے درمیان، کہ اس معاہدے کے تحت آپ کو 5 برس دیے، 5 برس میں میں نے اپنے ووٹ کے بدلے آپ سے یہ چاہا ہے کہ آپ میری زندگی میں مصیبتیں کم کریں گے، یہ معاہدہ ہے آسان ترین۔ تو یہ لوگ اس معاہدے پر پہلے کیا کر چکے ہیں؟ یہ جو 16 مہینے یہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور معاہدہ تو ووٹر اور حکمران کے درمیان ہے، تو اس معاہدے کی بھی 2 پارٹیاں ہیں، وکالت کی لینگویج میں بھی اور کاروباری لینگویج میں بھی، جو اگریمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، 2 پارٹیاں ہیں۔ تو اس میں ایک پارٹی تو مائنس کر دی گئی ہے ووٹر، دوسرا جو ڈیلر ہے، ڈیلر کو سب کچھ ڈیل کے تحت مل رہا ہے، تو وہ ڈیلر جو ہے وہ کیا کر لے گا؟ بات یہ کہ دوسری پارٹی جب ایکسپٹ ہی نہیں کرے گی تو پھر استحکام تو بڑھ گیا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اگر مطلب وہ کون سا مصرع، مجھے ہمیشہ اس کا پہلا حصہ ذرا سا میں غلطی کر دیتا ہوں، گلیاں ہونجان سنیا کے وچ مرزا یار پھرے، تو وہ مرزا یار پھرتا رہے، اس سے ہمارے دل نہیں پھریں گے، اس سے پاکستان کے دل نہیں پھریں گے، مرزا یار پھرے گا بس۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا یہاں پہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ابھی یہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمپین کی ضرورت ہے ان کو جھنڈا نکالنے دکھانے کی، یا نعرے مارنے کی، یا اپنے لوگوں کو پولنگ بوتھ تک لانے کی، یہ سارا ان کو کیا ضرورت پڑے گی الیکشن میں اگر ان کے کینڈیڈیٹ اٹھا لیے جاتے ہیں، جس طرح بھی پوری آپ کو پتہ لسٹیں بنی ایک ایک کر کے اٹھائی جا رہے ہیں؟ تو میدان میں اس وقت آن گراؤنڈ تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں، ایک تجزیہ نگار کے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے اجازت مانگتے رہیں، جلسے کی تیاری کرتے رہیں، جلسے کے لیے کرسیاں منگواتے رہیں، اسٹیج بناتے رہیں، یہ لوگ اکھاڑتے رہیں، اتنا کافی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی یہ لوگ یہ کریں گے تو جو سوشل میڈیا ہے اس پر اس کی خبر آئے گی۔ لوگ، کیا آپ کا خیال ہے کہ اب کاشف عباسی صاحب کا، حامد میر صاحب کا، سلیم صافی صاحب کا، وسیم بادامی صاحب کا یہ شوز دیکھتے؟ وہ شوز بھی لوگ اس لیے دیکھتے کہ ان شوز میں ہو کیا رہا ہے، ان شوز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
اب گاؤں میں بیٹھا ہوا بزرگ بھی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. وہ جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا نا تو اس وقت میری ایک حساس شخصیت سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا یار ہم نے کیلکولیٹ کیے کچھ وائرل کلپس جن میں عمران خان کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے, غلامی سے نکالتا ہے, یہ انسان کو بے فکر کرتا ہے, ہمیں حقیقی آزادی چاہیے. یا عمران ریاض کا وہ کلپ کہ سوال پوچھیں گے جواب مانگیں گے, کہنے لگے ہم نے ایسے وائرل موسٹ کلپس, چھوٹے کلپس تو چھوڑ دیجیے ان کی بھی تعداد کروڑوں میں ہوگی, لیکن ہم نے وائرل موسٹ کلپس ایک جگہ جمع کیے اور ان کا نمبر کیلکولیٹ کیا. 16 بلین نمبر تھا ان کا جو لوگوں نے دیکھا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یار یہ تو وہ چیز ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا اور یہ سوچا ہوا تھا, لیکن یہ تو آؤٹ آف سلیبس تھا, یہ تو پرچے میں تھا ہی نہیں ہمارے. تو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ سیدھی یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر اپنی کوشش جاری رکھے اور جو مخالفین ہیں وہ اس کوشش کو تباہ کرنا جاری رکھے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کا کام ہو رہا ہے. انسانی فطرت ہے, جتنا آپ دبائیں گے بزور طاقت اتنا ابھر کے آئے گا, جتنا آپ روکیں گے اتنا انسان کہے گا یار میں تمہارا غلام نہیں ہوں, ہم کوئی غلام ہے. وہ پوچھے گا اور کیسے روک سکتے ہو تم مجھے. وہ چھوٹے چھوٹے سے نوجوان جو یوٹیوبر گلیوں میں مائک لے کر جا رہے ہیں, گوال منڈی کی گلیوں میں, جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی میاں صاحب کو ووٹ دیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں جی میاں پی ٹی آئی کو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میاں صاحب کا علاقہ ہے. آگے سے وہ نوجوان کہتا ہے میاں صاحب کے پیو کا علاقہ ہے, اسی ٹیکس دے کے رہنے آئے تھے, اسی انہوں نے غلام ہوں. تو یہ وہ چیز ہے جو ان کے رحم و گمان میں بھی نہیں تھی. اب میں آپ سے کروں, وہ جو تھا نا کہ سامنے کوئی آئے گا آگے کہے گا چور اور اس کے پاپا چور ہے اور اس کے پاپا چور ہیں, یہ والا احتجاج بھی پیچھے رہ گیا. کیا میں نے آپ نے وہ انٹرنیٹ پہ کلپس نہیں دیکھے کہ اپنے گھر کی بڑی سی اسکرین پر ایک بزرگ خاتون نے مریم نواز کی تقریر لگائی, جوتی اتاری اور ٹی وی پہ ہی جوتی مارنا شروع کر دی. تو یہ تو ڈیجیٹل احتجاج کا دور آ چکا ہے, یہ تو احتجاج کا طریقہ ہی الگ ہو چکا ہے. بالکل صحیح بات ہے. لوگوں میں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قوم میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں سے لے کے بزرگوں تک شعور کو جو لیول ہے, اگر آپ کسی بچے سے بھی بات کریں تو آپ یقین کریں اب آپ کو انہیں تاریخ میں نہیں لے کے جانا پڑتا, انہیں وہ تمام سمجھانا نہیں پڑتا کہ میں اس بات کا اینگل کیا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں ساری بات 1 منٹ کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو الیکشن آن گراؤنڈ آن دا ڈے آف دا الیکشن, آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ تو ظاہر ہے ہوگی لیکن عوام اس ساری گڑبڑ کو روک پائے گی؟ دیکھیے میں نے آپ سے جو عرض کیا نا کہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, لیکن ایک کام ضرور ہوا تھا ہر موقع پر, اور وہ کام اب بھی کرنا ہوگا. وہ کام ہے ووٹر کا نکلنا اور نکل کر ووٹ دے کر آنا. آپ عمران خان کو اگر ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور یہ جو سہیل بڑائی صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ مایوسی یہ دینا ہوگی کہ نہیں عمران خان آ ہی نہیں سکتا عمران خان کے مخالفین کو, تو یہ جو مایوسی دینے کا کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی اڈاپٹ کر لیں. یہاں پر عمران خان کی مخالف کسی جماعت کا عمران خان کا ووٹر اسٹیکر لگائے, ملتے الیکشن والے دن گلی محلے میں کھڑے ہوئے لوگ اسٹیکر دے رہے ہوتے, تو وہ اسٹیکر یہاں پر لگائے, اندر جائیں, تھپا مرضی کا لگا دیں, تو آپ کو اندر جانے سے بھی کوئی نہیں روکے گا. یہاں آپ کو جس کا اسٹیکر لگانے کو دیا جا رہا ہے اس کا اسٹیکر لگا لیں, لگائے خوشی سے, اس کا نعرہ بھی لگائیں اور جا کے ٹھپا اپنی مرضی کا لگائیں. اسٹیکر ان کی مرضی کا لگائیں, ٹھپا اپنی مرضی کا لگائیں. تو یہ کام کرنا ہوگا. ایک, ووٹ کے لیے نکلنا ہوگا. 2, اور اس وقت جو نوجوان ووٹر کی تعداد ہے وہ آکسفورڈ کی ڈکشنری کے مطابق غالباً 39 برس کی عمر تک نوجوان ہوتا ہے. میں 44 کا ہو گیا, میں تو بوڑھا ہو چکا. لیکن یہ جو ووٹر ہے یہ نا اس وقت جو بڑا گروپ ہے, وہ بڑا گروپ وہ تو موسم سے, حالات سے, کسی چیز سے تنگ نہیں آئے گا. اور ان کو چھوڑ دیجیے آپ, 17 جولائی کا الیکشن شدید ترین گرم موسم میں تھا. عمران خان جب اس میں میلوں کا سفر کر کے روزانہ انتھک ادھر ادھر جلسے کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے یاسمین راشد صاحبہ ان کو 2 نوجوان پکڑ کے لا رہے تھے اور وہ کیچڑ میں آ رہی تھی چل کے, تو ہم نے اس وقت بیساکھیوں پر آتے ہوئے لوگوں کو کھیتوں میں جلسوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے, فروری کے بہترین موسم میں, اچھے موسم میں لوگ نکل کر ووٹ نہیں دیں گے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. تو لوگ ووٹ ڈالنے نکل آئے تو پھر تو پروگرام واقعی بڑھ جائے گا. یہ جو ابھی تک ہے نا کہ میاں صاحب آ گئے, میاں دینارے وجنی, تو وہ سارا پروگرام بدل جائے گا. بس ووٹ ڈالنا ہے, ایک کام کرنا ہے لوگوں کو, وہ ہے ووٹ ڈالنا. اپنا ووٹ ڈالیں.
وہ ٹھپا لگاتے جائیں. اچھا اس کے علاوہ بھی جو باقی جو کچھ تحریک استحکام پاکستان اور پارلیمنٹیرین اور اس طرح کی جو جماعتیں بنی ہیں، نون لیگ، یہ 14-15 جماعتوں کا اتحاد ہے، ان کا آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بھی اسی طرح کا آئی جی آئی کی طرح، یا ماضی میں جس طرح استقلال پارٹی اور یہ بنتی رہی اور ڈوبتی گئی، یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائیں گی خود ہی؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کو، ان کی جماعت کو اور ان کے بڑوں کو اور پیپلز پارٹی کو، خاص طور پر ان دو جماعتوں کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی جماعتیں نہیں ہیں، ان کو پڑھنے والا ووٹ چھوٹا ووٹ نہیں ہے. ان کے پاس موجود لوگ برے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بار بار اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنا بیانیہ بیچ سکتے ہیں، جو لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں، یہ ووٹ لے سکتے ہیں. یہ لوگ اس وقت جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ شاید ایک بار اقتدار کے میں آ جائیں. میاں صاحب کے حوالے سے تو سہیل بڑائی صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ شاید 2 سال میں واپس چلے جائیں گے، یا ایک خبر اور چل رہی ہے کہ میاں صاحب الیکشن سے پہلے ہی شاید واپس چلے جائیں گے. چلیے مان لیجیے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے اور انہوں نے وہ جو ذہن میں بٹھایا ہوا کہ مجھے ایک بار وہ عزت واپس کرنی ہے کہ مجھے نکال دیا گیا تھا، وہ عزت واپس لینی ہے، یہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ جو سیاستدان ہیں جن کی عمریں 45 سے 50 اور 55 کے درمیان ہیں، ان کے پاس 3 الیکشن اور ہیں، اور پھر ان کے بچوں کے پاس الیکشن ہے. یہ اپنی سیاست تباہ کر رہے، یہ اپنی سیاست تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خاندانی سیاستدان ہیں، نسل در نسل سیاستدان ہیں، یہ تباہ کر رہے ہیں اپنی سیاست. جو چودھری پرویز الہی کر رہا ہے، چودھری پرویز الہی 76-77 برس کا، کیا وہ اس وقت اپنے لیے اس جگہ لڑ رہا ہے؟ وہ اپنی خاندانی سیاست بچا رہا ہے، اپنی بیٹی کی سیاست بچا رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اپنی لٹیا پوری طرح سے ڈبونے پہ آ گئے یہ لوگ، بالکل اپنا نام و نشان مٹانے کے چکر میں. آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، بہت زبردست. اچھا عمران خان صاحب کے کیسز پہ بڑی اہم، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کو جیل میں کتنا عرصہ رکھ سکتے ہیں لوگ؟ کیا یہ الیکشن ختم ہوں گے، سیٹ اپ بن جائے گا، اس کے بعد یہ تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ہٹ جائے گا، روپوش لوگ باہر آ جائیں گے، خان صاحب کے کیسز بھی اس طرح عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے یہ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے، یا اس معاملے کو کھینچتے رہیں گے جب تک انٹرنیشنل تبدیلیاں نہیں آئیں گی؟ اچھا ان کو خود کو بھی یقین نہیں نا، کھینچنے والوں کو، عمران خان صاحب کو فکس کرنے والوں کو. جاوید چودھری صاحب کے الفاظ سے کل یا پرسوں کی کسی ویڈیو میں کہ عمران خان صاحب کو 3 کیسز میں تو فکس کر دیا جائے گا. یعنی اس میں وہ سائفر والا کیس شامل کرتے ہیں، اس میں وہ عدت اور مدت والا کیس شامل کرتے ہیں، اس میں وہ توشہ خانہ شامل کرتے ہیں. چودھری صاحب تو چودھری صاحب کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ان 3 کیسز میں تو پکا فکس کر دیا جائے گا. لیکن میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے عمران خان صاحب کے ایک وکیل صاحب ہیں جنہوں نے مجھے آف دا ریکارڈ کہا کہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ عمران خان کو کم از کم اس میں 7 سال، زیادہ چانسز ہیں 10 سال، اور ایٹ ایکسٹریم ایٹ میکس اگر کچھ ہوگا تو وہ عمران خان صاحب کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے سائفر والے کیس میں. میں نے کہا پھر چلیں اس کے بعد لیگل بیٹل ہے، اس سے بڑی عدالتوں میں پھر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی سی اے میں جانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی سی اے سے نکل کر ہمیں پھر آخری عدالت سپریم کورٹ جانا ہے. خیر آخری عدالت تو اللہ رب العزت کی عدالت ہے، جو جس کو عزت دے دے پھر وہ کوئی چھین نہیں سکتا، لیکن پھر ہمیں ملک کی آخری عدالت سپریم کورٹ جانا ہے. یہ بات ہو رہی ہے. تو عمران خان صاحب کے کیس میں عمران خان صاحب کے وکلا کو نظر آ رہا ہے کہ ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کو ان کی بھی آئیڈیل ہے کہ 5 سال سے زیادہ کی سزا دیں تاکہ وہ جو معطلی وغیرہ باقی خطرات ہیں وہ ہٹ جائیں، اور عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا کے دس از ہائیلی لائکلی کہ 10 سال کی سزا عمران خان صاحب کو اس سائفر کیس میں ہو جائے گی. اس کے بعد پھر لیگل بیٹل عمران خان صاحب کی ٹیم کتنی اچھی لڑتی ہے اور اس لیگل بیٹل کے نتیجے میں یہ لوگ نکل پاتے ہیں. بٹ عمران خان صاحب الیکشن کے اگر باہر بھی آئے تو 6-8 مہینے کے بعد باہر آ پائیں گے، لیکن اگر ان کی جماعت ٹھیک ٹھاک نمبر کے ساتھ الیکشن میں نکال لیتی ہے سیٹیں تو پھر سچویشن چینج ہو سکتی ہے. بالکل سب کچھ بدل جائے گا. اور یہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان حالات میں، ہمیں تو پتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ محتاط سروے جو ہے جتنے بھی آپ کہہ لیں کم سے کم جو ہے وہ 70-80% تو یہ خود مان رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت 2/3 میجورٹی یعنی 172 سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ لے جا سکتی ہے اس ظلم اور جبر کے حساب سے؟ مقبولیت کے حساب سے تو میں پتا ہے. اچھا دیکھیے اس ظلم اور جبر کے حساب سے الیکشن ایون پلینگ فیلڈ کے تحت اگر ہوتا ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ پھر پی ٹی آئی کے 2/3 میجورٹی لے جانے کے چانسز ایک ہی صورت میں ہیں، ووٹر ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ ہونا چاہیے.
کیونکہ ووٹرز ٹرن آؤٹ 60% سے زیادہ ہوگا تو پھر یہ ممکن ہے، اس سے کم ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہوگا، پھر مینج کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ جہاں مینج کرنا ممکن ہوگا وہاں سچویشن بگڑ سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کو ووٹر کو باہر نکالنا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں نے چونکہ 20 برس اسی ملک کے نیوز چینلز میں کام کیا ہے، تو میری 25 مئی سے پہلے نا 23-24 کو بات ہوئی کئی چینلز میں، اس وقت میں کسی بھی چینل کے ساتھ نہیں تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جو خبریں چلا رہے ہو کہ پولیس گھروں میں کود گئی، پولیس نے مارا پیٹا، پولیس نے عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا، بچوں پہ ہاتھ اٹھایا، باپ نہیں ملا بیٹا لے گئے، بیٹا چاہیے تھا تو بھائی لے گئے، باپ لے گئے، ان کے ساتھ یہ تو بتاؤ کہ پولیس گھروں میں کودی ہے، غیر قانونی کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا احکامات آئے ہیں کہ خبر ایسے ہی چلانی، کودنے کی، مارنے کی، اٹھانے کی خبر چلانی ہے، تو خوف کا ہتھیار ہے، وہ خوف کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو خوف کا ہتھیار ہے یہ آگے بھی استعمال ہوگا، اور ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے۔ شادرہ کی بات ہو، کراچی میں ملینیم والے پوائنٹ کی بات ہو، ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ جی طارق بھائی، یہاں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بینگ اے جرنلسٹ، آپ ایک سینئر صحافی ہیں، آپ نے ابھی بات کی، واقعی ہم خبروں میں بڑے محتاط الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے سلیکشن آف ورڈز کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی خبروں کو جب ہم بھی ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ہم بھی کیا اسی خوف و ہراس کے پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی؟ غلطی ہوتی ہے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہے سچویشن کو رپورٹ کرنا، جس میں یہ بتانا کہ یہ جو خبریں ہیں یہ ایجنڈے کے تحت ہیں، یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے، اور ان کی ترتیب ہے۔ دیکھیے، میں، آپ یا کوئی اور اگر یوٹیوب پر، فیس بک پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں جو 18-20 منٹ کی ہے، 15-16 منٹ کی ہے، 8-10 منٹ کی ہے، تو اس ویڈیو کو مختلف حصوں کو پرائیورٹائز کرنا کہ ان میں پہلے کیا بتاؤں گا، مطلب اس میں آپ خبر دیں گے جو پہلا کام ہے، اس کے بعد جب انالیسس شروع کریں گے تو انالیسس میں امید کہاں رکھیں گے، پروپیگنڈا کہاں رکھیں گے، اور انالیسس میں چال کہاں رکھیں گے، اور ممکنہ نتیجہ کہاں رکھیں گے، یہ ترجیحات صحیح تعین کرنا ان کا بہت ضروری ہے۔ وہ ہم میں سے بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ سوری میں نے آپ کو کاٹا تھا، وہاں پہ آپ کو کنٹینیو کریں کہ اگر یہ ورسٹ کیس سیناریو میں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، اس کا چلنا آپ کو لگتا ہے 16 مہینے 18 مہینے؟ مجھے یہ بتائیے نا کہ اس وقت یہ لوگ اپنی 16 ماہ کی لیگسی کے بعد چلائیں گے اس حکومت کو؟ اس 16 ماہ کی لیگسی کو کوئی قبول کرنے کو تیار ہے؟ اگر اس کو کوئی قبول کرنے کو تیار ہے تو ان کو بھی کوئی قبول کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ چلیے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ آ گئے، اور کیا ان کو قبول کیا جا سکے گا؟ تو پھر ملک میں آ جائے کوئی 20 ارب ڈالر، اور ڈالر کی جو قیمت ہے وہ آ جائے کوئی 200 روپے پر، اور پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ آ جائے کوئی 150 روپے پر، اور اس کے بعد جو ہے بجلی کا یونٹ آ جائے کچھ 17-18 روپے پر، تب تو ممکن ہے کہ یہ لوگ چلا پائیں، وگرنہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں یہ لوگ نہیں چلا سکتے، کیونکہ عمران خان نے جہاں چھوڑا تھا اس پر یہ دونوں بہن بھائی اور بلاول صاحب یہ ٹرپل ایم مارچ لے کر نکلے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ۔ تو اگر آپ 150 پہ، 180 کے ڈالر پہ، 17 روپے کے یونٹ پہ آپ مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہے تھے، تو پھر فٹے منہ ہے آپ کا کہ آپ لوگ اس وقت ان حالات میں جہاں 54-55 کا یونٹ ہو چکا، 285 کے قریب پیٹرول ہو چکا، اور اس وقت ڈالر جو ہے اس پہ آئی ایم ایف آج پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ نیچے زبردستی لے کر آئے ہو، یہ دوبارہ 287 پر پہنچ گیا ہے، تو کیسے؟ حفیظ پاشا صاحب کا آج کا بیان ہے، شہباز رانا صاحب بہترین اکانومی کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں ڈالر از لائکلی ٹو ٹچ 345 اور سم تھنگ، تو پھر ان حالات میں یہ کیسے چلیں گے؟ ایسے تو نہیں چلے گا، بالکل یہ کمپنی نہیں چل سکتی۔ طارق متین بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی بہترین انداز میں تجزیہ اپنا دیا، اور اس میں بہت چیزیں جو ہے لوگوں کی سیکھنے کی ہیں، بڑے اہم پوائنٹ تھے جو آپ نے ایک ایک کر کے ایکسپلین کیے۔ انشاءاللہ میں آپ سے گائے بگائے جڑا رہوں گا۔